العالمین اپنی بارگاہ میں اٹھے ہوئے ہمارے ان ہاتھوں کو قبولیت سے سرفراز فرما۔ بار الہ جو مومنین و مومنات علیل ہیں شفا کامل عطا فرما، تنگ دست ہیں کشائش عطا فرما، مشکلوں میں ہے کشا فرما۔ بار الہ اس عبادت ذکر کی برکتوں کو حاضرین مجلس اور منتظمین مجلس کی زندگیوں میں شامل حال فرما، اس عبادت ذکر کو سبب قرار دے، حاضرین و منتظمین مجلس کے خانوادوں کے جملہ مرحومین و مرحومات کی مغفرت کا۔ بار الہ تجھے ابتلاء ولایت کا واسطہ، اہل ولایت کو ان کے امتحانوں میں سرخرو فرما، ہماری ہر دعا کی ایک دعا، ہمیں یتیمی سے نجات دے، ہمارے وارث کا جلد ضرور فرما۔ قبولیت دعا کے لیے ایک مرتبہ مل کر بلند آواز سے درود کی تلاوت کرنا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی لم یکن لہ کفوا احد، والصلاة علی النبی الذی نزل الصمد علیہ قل هو اللہ احد، وعلی علی الذی هو بمنزلۃ قل هو اللہ احد، وعلی فاطمۃ التی لم یکن لها کفوا احد سواہ، وعلی امر الذی یفرق فی لیلۃ القدر، واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء لیلۃ القدر من الآن الى مطلع الفجر، اما بعد فقد قال الاحد قل هو اللہ احد۔ درود پڑھیے گا ایک مرتبہ مل کے بابا۔ اس مقام سے آپ حضرات سے میرا یہ پہلا خطاب ہے، اور اس لمحے تک تو میں آپ کے لیے اجنبی تھا، لیکن اگر آپ قدم بقدم میرے ہم قدم رہتے ہوئے ولایت کی کہکشاؤں میں پرواز کا آغاز کریں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ جنہوں نے الست میں اکٹھے بلا کہا تھا وہ علی والے اجنبی نہیں ہوا کرتے۔ آپ کے معیار سماعت کو پرکھنے کے لیے جس خطبے سے میں نے آغاز کیا اسی کا ترجمہ کرتے ہوئے ہی گفتگو کا آغاز کرنے لگا ہوں۔ اگر آخری بندے تک ہر علی والا میرا ہم سفر ہے تو قل هو اللہ الحمدللہ الذی لم یکن لہ کفوا احد، حمد ہے اس اللہ کے لیے کہ جس کا کوئی کفو نہیں۔ جیو مودتیں سلامت، والصلاة علی النبی الذی نزل الصمد علیہ قل هو اللہ احد، اور درود و سلام بے پایا اس نبی پر کہ الصمد نے جس پر قل هو اللہ احد کو نازل کیا۔ اب اگلے جملے پر اگلا جملہ مجھے یہ بتلائے گا کہ یہاں کتنے چہرے ایسے موجود ہیں جو اللہ کے چہرے سے پیار کرنے والے ہیں۔ وَعَلَىٰ عَلِيٍّ الَّذِي هُوَ بِمَنزِلَةِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اور درود و سلام بے پایا اس علی پر جو اپنے مقام و مرتبہ میں قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ کی منزلت پر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، مل کر جیو مودت سلامت۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، حدیث ہے رسالت میں آپ کی، رسول نے خود علی سے فرمایا تھا یا علی مثلک منزلتک فی امتی بمثل قل هو اللہ احد،
اللہ اکبر وعلی فاطمۃ التی لم یکن لہا کفوا احد سواہ، اور درود و سلام بے پایاں اس سیدہ پر کہ جس کا کوئی کفر نہ ہوتا اگر علی نہ ہوتا۔ اللہ اکبر، جیو آپ کی مودت سلامت۔ وعلی امر الذی یفرق فی لیلۃ القدر، اور جلی کے اس نازل ہونے والے اس امر پر سلام جو لیلۃ القدر کی آغوش میں نازل ہو۔ اللہ اکبر، من الآن الی مطلع الفجر، اس لمحے سے لے کر اس لمحے تک جب اسی سیدہ کا 12واں بیٹا ظہور کرے گا۔ میں تفسیری ترجمہ کر رہا ہوں۔ مطلع الفجر سے متعلق خود معصوم نے فرمایا کہ مطلع الفجر کے طلوع ہونے سے مراد ہی یہی ہے جب ہمارا قائم ظہور کرے گا۔ اللہ اکبر۔ سورہ مقشقشہ کہ بالکل پہلی آیت بطور سرنامہ پڑھی ہے۔ مقشقشہ کا لفظ یقیناً سماعتوں کے لیے نیا ہے، بات پہنچنے میں تو کوئی مشکل نہیں ہو رہی نا، آخر تک ہر علی والا میرا ہم سفر ہے نا۔ مقشقشہ قرآن کی ان سورتوں کو کہتے ہیں جو نجات دینے والی ہیں، شفا دینے والی ہیں، ہلاکت سے بچانے والی ہیں۔ اور اس سورہ، ایک مرتبہ درود پڑھ لیجئے گا بلکہ بابا، بارہ دیگر درود پڑھ لیجئے گا ایک مرتبہ۔ اگر کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہو، میں اللہ اکبر، یہ تمام مکاتب فکر کا اتفاق ہے اس بات پر کہ کوئی بندہ حالت عبادت میں ہو اور درود وہ عبادت ہے جو عبادت کے تسلسل کو ٹوٹنے نہیں دیتی۔ اسی لیے میں نے 2 مرتبہ آپ کو درود پڑھنے کے لیے کہا کہ جو توجہ کی تار ٹوٹی ہے اس درود کے پڑھنے کی برکت سے جڑ جائے۔ مقشقشہ قرآن کی ان سورتوں کو کہتے ہیں جو ہلاکت سے بچاتی ہیں، جو نجات دینے والی ہیں، جو شفا دینے والی ہیں۔ اس سورہ کو مقشقشہ کہتے ہیں، یعنی سورہ توحید کو۔ اور صرف سورہ توحید ہی نہیں بلکہ تمام کے تمام مکاتب اسلام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ سورہ براءت بھی مقشقشہ کہی جاتی ہے۔ اب مقشقشہ کہنے کا سبب کیا ہے؟ جو ہلاکت سے نجات دے، جو عذاب سے نجات دے۔ شاید یہی سبب ہے کہ نبی نے کسی مرحلے پر سورہ براءت دے کر کسی کو بھیج کر پھر پیچھے علی کو بھیجا کہ تم لے کر جاؤ، کہ سورہ براءت وہ لے کر جائے جس کے پیچھے چلنا عذاب نہ ہو بلکہ اس کے پیچھے چلنا عذاب سے نجات ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور اس بات پر بھی اتفاق ہے تمام کے تمام مکاتب اسلام کا کہ سورہ براءت وہ سورہ ہے کہ اسے پڑھنے والا منافق نہیں ہو سکتا۔ شاید یہی حکمت تھی کہ نبی نے کل ایمان کو بلایا کہ تو لے کر جا۔ اللہ اکبر۔ اور سورہ توحید بھی مقشقشہ کہی جاتی ہے کیونکہ اہل ولایت سے کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ اہل ولایت معاذ اللہ علی کو اتنا بڑھاتے ہیں کہ شرک کرتے ہیں، اتنا بڑھاتے ہیں کہ یہاں غلب ہوتا ہے، یہاں شرک ہوتا ہے۔ تو سورہ براءت کے ساتھ ساتھ سورہ توحید کو بھی سورہ مقشقشہ کہا جاتا ہے، یعنی یہ وہ سورہ ہے جو عذاب سے نجات دلاتی ہے۔ جس طرح سورہ براءت پڑھنے والا منافق نہیں ہو سکتا، ایسے ہی سورہ توحید پڑھنے والا مشرک نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ اور اس سورہ کا نام سورہ توحید کا مقشقشہ بھی ہے، اخلاص بھی ہے، سورہ توحید بھی ہے، اور اس سورہ کو اللہ کا شجرہ نسب بھی کہا جاتا ہے۔
اللہ اکبر. میں لمحہ بھر کے لیے خود رکا ہوں چہروں کو دیکھنے کے لیے. میں نہیں کہہ رہا کہ یہ اللہ کا شجرہ ہے. کچھ لوگ ابی بن کعب کے ساتھ ایک ٹولہ رسالت مآب کے پاس آیا. آ کر اس نے سوال کیا رسول سے. یہ ایسے سوال تلاش کرنے کی کوشش کرتے تھے جس کا مدینۃ العلم کے پاس جواب نہ ہو. ابی بن کعب ٹولے کے ساتھ رسول کے پاس آیا. کہا انشد لنا ربک، اپنے رب کا شجرہ بتاؤ. پتہ نہیں میرے ہم سفر ہیں کہ نہیں. کیا کہا؟ انشد لنا ربک، اپنے رب کا شجرہ بتاؤ. اس سے پہلے کہ نبی کچھ کہتے جبرائیل نازل ہوا. جبرائیل نے یہ سورہ پہنچائی. کہا بڑا علی سلام کہتا ہے اور کہہ رہا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. کہہ کہ وہ احد ہے، وہ صمد ہے، وہ لم یلد ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ کوئی اس سے پیدا ہوا، اس کا کوئی کفو نہیں. پہنچ گئی بات تو پہلا جملہ آخری بندہ تک. ہر علی والا جس کے سینے میں علی کی ولایت دھڑکتی ہے اپنے سلجھے ہوئے سامعین کی سماعتوں میں سپرد کرنے لگا ہوں وہ رسالت مآب، وہ وما ینطق عن الہوا کہ جس نے رب کا شجرہ بتاتے ہوئے قل هو اللہ احد پڑھ کر سنائی. اسی نے علی سے مخاطب ہو کر کہا یا علی مثلوں کا قل هو اللہ احد. اے علی تیری مثل قل هو اللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. مل کر آپ کی مودت یا علی جیو آپ کی مودت سلامت. فرمایا یا علی مثلوں کا قل هو اللہ احد. اے علی تیری مثل قل هو اللہ احد، تیری مثل قل هو اللہ احد. میں کیوں دہرا رہا ہوں؟ اگر کوئی بچہ اپنے باپ یا دادا سے شکل میں مشابہ ہو تو کیا کہتے ہیں؟ یہ تو نہیں کہتے نا کہ اس کا دادا اس بچے کی شباہت ہے شکل میں. یہی کہتے ہیں نا کہ یہ بچہ اپنی شکل و صورت میں دادا یا والد جیسا ہے. نہیں سمجھے، نہیں پہنچی بات. ہمیشہ چھوٹے کی نسبت دی جاتی ہے بڑے سے. نبی نے یہ نہیں کہا اے علی تو قل هو اللہ کی مثل ہے. کہا نہیں قل هو اللہ تیری مثل ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. مثلوں کا قل هو اللہ احد. اے علی تیری مثل ہے قل هو اللہ احد. اسی سورہ توحید پر دو احادیث پیش کروں اگر آخر تک ہر علی والا میرا ہم سفر ہے. بات پہنچنے میں تو کوئی مشکل نہیں ہو رہی نا. ایک مرتبہ مل کے پوری طاقت سے مولا کا نام لو کہ میں بطور پیمانہ مجھے احساس ہو کہ میرے ہم سفر ہو. مل کر اللہ اکبر. بلکہ حدیث سنانے سے پہلے ایک اور گوشہ ملاحظہ فرمائیے. یہ بڑی مشہور حدیث ہے جس میں رسالت مآب خود ولایت مآب سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ جانے لفظ کھلا یا نہیں کھلا. رسالت مآب ولایت مآب سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے. رک کر ایک جملہ کہتا سنو. رسالت مآب کا لفظ تو بڑا مشہور ہے، سن رکھا ہوگا آپ نے، پڑھ رکھا ہوگا کتب میں. لیکن ذرا مآب کے لفظ پر غور کریں. اختر اس میں ظرف ہے اوبا مصدر سے. اوبا کا مطلب ہے لوٹنے کی جگہ، پناہ لینے کی جگہ. رسول کو رسالت مآب کہنے کا سبب ہی یہی ہے کہ جہاں تمام کی تمام نبوتوں اور رسالتیں لوٹ کر جس کی طرف جاتی ہوں، رسالتوں کو جہاں پناہ ملتی ہو وہ رسالت مآب ہے. اور مطلقاً ہر ولایت لوٹ کر جس کی طرف جاتی ہے وہ ولایت مآب ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. جیو آپ کی مودت سلامت. اگر یہ لفظ پہنچ گیا تو اسی لفظ پر ایک جملہ تیزی سے کہہ کر واپس گفتگو سے متصل ہونے لگا ہوں. جس طرح جس کی طرف رسالتیں لوٹ کر جائیں
وہ رسالت مآب، جس کی طرف ولایتیں لوٹ کر جائیں وہ ولایت مآب، جہاں ولایت کو پناہ ملے وہ ولایت مآب۔ جیسے نبی رسالت مآب ہے، علی ولایت مآب ہے، ایسے ہی سیدہ عصمت مآب ہے۔ سیدہ کی ذات عصمت مآب ہے، وقت کا علی غیبت مآب ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ رسول کی ذات رسالت مآب، علی کی ذات ولایت مآب، سیدہ کی ذات عصمت مآب، جناب قائم غیبت مآب، اور کربلا خلق کرنے والا مالک کربلا حسین کی ذات وحدت مآب ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عباس جیسا جلالت مآب جس کے ساتھ ہو، وہ کیوں نہ وحدت مآب ہو۔ اللہ اکبر۔ رسول نے، رسالت مآب نے ولایت مآب سے مخاطب ہو کر کہا تیری مسل ہے قل هو اللہ احد۔ ایک خطبے سے ایک جملہ سنانے لگا اور پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، یہیں پر ممبر پر میں نہ دکھا سکوں تو تقدس ممبر کا مجرم۔ خطبہ مواخات کا جملہ ہے، خطبہ مواخات، جہاں پر نبی نے آ گیا ذہنوں میں کچھ کو کچھ کا بھائی بنایا، علی کو اپنا بھائی بنایا۔ اس مرحلے پر نبی نے ایک خطبہ القاء فرمایا، ایک خطبہ دیا۔ اس خطبے کا جملہ ہے جس میں نبی نے علی کے لیے یہ جملہ کہا تھا، حسبہ من حسبی نسبہ من نسبی۔ نبی نے کہا تھا میرا حسب بھی وہی ہے جو علی کا، میرا نسب بھی وہی ہے جو علی کا۔ نبی تو علی سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے، سوال کیا تھا؟ انسب لنا ربک، اپنے رب کا شجرہ بیان کرو۔ نبی نے قل هو اللہ احد پڑھ کے بتائی۔ جس نے قل هو اللہ احد پڑھ کے بتائی اسی نے علی سے کہا تیری مسل ہے قل هو اللہ احد۔ گویا قل هو اللہ جو رب کا نسب نامہ ہے، نبی کہہ رہا ہے یہ علی کی منزلت۔ کہا میرا نسب بھی وہی جو علی کا۔ پتا چلا جو علی کا نسب نامہ وہی نبی کا نسب نامہ وہی علی کا نسب نامہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ یہ بشری شجرے کی بات نہیں ہو رہی، یہ حقیقت نوریہ کی، حقیقت مطلقہ کی، حقیقت ولایت کی نسبت کی بات ہو رہی ہے۔ گھبرائے ہوئے نہیں ہیں تو ایک حدیث عرض کروں، ہونا آخر تک ہر علی والا میرا ہم قدم۔ حدیث رسالت مآب کی ہے۔ رسول نے فرمایا قال جاءنی جبرائیل وقال العلی الاعلی یقرئک السلام۔ کہا جبرائیل نازل ہوا اور جبرائیل نے مجھ سے کہا کہ اے جلی کے حبیب بڑا علی سلام کہتا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے من اتانی من امتک قارئا قل هو اللہ احد الف مرۃ من دہرہ الزمہ داری واقامت عرشی ولولا آلیت علی نفسی کل نفس ذائقۃ الموت لما قبضت روحہ۔ اللہ اکبر۔ نبی کہہ رہا ہے جبریل نے مجھے بڑے علی کا سلام پہنچا کر یہ کہا من اتانی من امتک قارئا قل هو اللہ احد۔ اے نبی تیری امت میں سے جلی کہہ رہا ہے جو بندہ بھی اپنی پوری زندگی میں 1000 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے گا۔ آپ کی توجہ بھاپنے کے لیے رکا ہوں، 1000 بندہ 1000 مرتبہ جو بندہ اپنی پوری زندگی میں قل هو اللہ احد پڑھ کر میرے پاس آئے گا، میں اپنے عرش کو اس کا گھر بنا دوں گا۔ اللہ اکبر۔ میں اپنے عرش کو مل کر اپنے عرش کو اس کا گھر بنا دوں گا۔ الزمہ داری و اقامت عرشی۔ دہرانے کی ضرورت تو نہیں ہے، لیکن ایک گوشہ کھولنے کے لیے جملہ ایک اور گوشے سے دہرا کے کہہ رہا ہوں۔ کس نے کہا؟ کس کی بات ہو رہی ہے؟ امت کی۔
من اتانی من امت کا، جو بندہ بھی امت میں سے میرے پاس آئے گا، یعنی کسی نبی کی بات نہیں ہو رہی، کسی حجت کی بات نہیں ہو رہی، کسی وسیع کی بات نہیں ہو رہی، جو بندہ خالق کی بھی بات نہیں ہو رہی، خالق خود بات کر رہا ہے، جو بندہ میرے پاس قل هو اللہ احد پڑھتا ہوا آئے گا، میں اسے اپنے عرش کو اس کا گھر بنا دوں گا۔ امت میں سے کوئی بندہ بھی اگر قل هو اللہ پڑھ کر اس کے پاس جاتا ہے، اس کے لیے تو اپنے عرش کو اپنا اس کا گھر بناتا ہے، وہ علی جو بمنزلہ قل هو اللہ احد ہی نہیں، شرطاپا قرآن ہے، وہ عرش پر رہے گا نہیں، عرش کا مالک ہوگا۔ اللہ اکبر، مل کر اللہ اکبر۔ اور یہ میں نے کوئی خطیبانہ استنباط نہیں کیا کہ وہ عرش کا مالک ہوگا۔ یہاں ایک جملہ عرض کرو رک کے، گھبرائے ہوئے تو نہیں ہے نا؟ اچھا، ایک سوال کرتا ہوں، اس سوال سے مجھے یہ احساس ہو جائے گا کہ کون کون میرا ہم سفر ہے۔ کبھی سنا کہ اللہ نے کہا ہو یہ کعبہ میرا گھر ہے، میرا عرش ہے؟ کعبہ عرش ہے اس کا؟ کیا ہے کعبہ؟ گھر ہے اس کا، بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے، عرش نہیں ہے۔ بیت المعمور عرش نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اس نے اپنے گھر کو اپنا عرش نہیں کہا، حرفوں کی ضمانت سے کہہ رہا ہوں، معصوم کا فرمان ہے، سب کو بیتہم عرش الرحمن، علی کا گھر ہی تو رحمان کا عرش ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یعنی جلی اپنے گھر کو اپنا عرش نہیں کہتا، علی کے گھر کو کہتا ہے یہی تو میرا عرش ہے۔ اور بس صرف یہی نہیں کہ علی کے گھر کو کہتا ہے، یہ تو بڑی معروف حدیث ہے جس میں معصوم نے یہ فرمایا کہ قلب المؤمن عرش الرحمن، جس دل میں علی رہتا ہے وہ کہتا ہے یہ میرا گھر ہے۔ اللہ اکبر۔ قلب المؤمن عرش الرحمن، علی والے کے قلب کو وہ کہتا ہے کہ یہ میرا عرش ہے۔ اللہ اکبر۔ جو 1000 بار قل هو اللہ پڑھ کر آئے گا، عرش کو وہ اپنا اس کا گھر قرار دے گا۔ اور کہا کہ اگر میں نے ہر بندے پر موت لکھی نہ ہوتی تو قل هو اللہ احد پڑھ کر آنے والے کی کبھی بھی روح قبض نہ کی جاتی۔ جو صرف قل هو اللہ پڑھ کر جا رہا ہے اس کے لیے تو وہ کہہ رہا ہے اسے موت نہیں مار سکتی، جس کے دل میں علی رہتا ہو اسے موت کیسے مار سکتی ہے؟ اللہ اکبر۔ یہی سبب ہے کہ جو اپنے سینے میں علی کا بغض لیے پھرتا ہے وہ نظر آنے میں چل رہا ہے جبکہ وہ چلتی پھرتی لاش ہوا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ درود پڑھ لیجئے گا مل کے بابا جبل۔ اللہ اکبر۔ یہ بھی حدیث ہے رسالت میں آپ کی کہ جو بندہ بھی قل هو اللہ احد پڑھتا ہوا زندگی میں پڑھ کر حشر کے میدان میں آئے گا، اس سے کوئی حساب نہیں لیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ قل هو اللہ کے لیے تو رسول یہ فرما رہے ہیں کہ قل هو اللہ احد پڑھنے والے کا حساب نہیں لیا جائے گا۔ اگر میں یہ کہوں کہ جو اپنے دل میں علی کی ولایت لے کر عرش تک حشر کے میدان تک جائے گا اس کا حساب نہیں ہوگا تو مولوی کے عقیدہ توحید میں زلزلے کیوں آنے لگ جائے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اسی سورہ سے متعلق ایک حدیث ہے جس میں قل هو اللہ سے متعلق خلقت قل هو اللہ کے بارے میں بتا رہی ہے یہ حدیث کہ معصوم نے فرمایا کہ اللہ کہہ یہ رہا ہے
توجہ کی تار تو نہیں ٹوٹی نا؟ ایک مرتبہ درود پڑھ لیجئے گا مل کے بابا سے۔ معصوم خلقت کل هو اللہ سے متعلق جملہ ارشاد فرمایا کہ ان اللہ خلق نورا وخلق من ذالک النور قل هو اللہ احد وخلق لها الف جناح۔ کہا اللہ نے ایک نور خلق کیا اور اس نور سے قل هو اللہ احد کو خلق کیا۔ اللہ اکبر۔ خلق نورن، ایک نور خلق کیا، خلق من ذالک النور قل هو اللہ، اس نور سے قل هو اللہ احد خلق کیا، یعنی قل هو اللہ احد مخلوق نور سے بنی ہے، یعنی جس نور سے قل هو اللہ احد کو خلق کیا گیا وہ نور خود مخلوق ہے، اور لسان اللہ اپنے لیے کہہ رہا ہے ان اللہ خلقنا من نورہ، اللہ نے ہمیں اپنے نور سے بنایا۔ اللہ اکبر۔ اور اسی نور پر بھی اگر غور کریں تو نور سے متعلق جو ایک عام تصور پایا جاتا ہے وہ یہی پایا جاتا ہے کہ شاید جیسے یہ ایک لائٹ آن ہے، یہ لائٹ روشن ہے، یہی تصور پایا جاتا ہے کہ نور یہ ہے۔ نہیں، نور یہ نہیں ہے۔ گھبرائے ہوئے نہیں تو نور کی ڈیفینیشن بتاتا چلو۔ لغت یہ بتا رہی ہے کہ نور کی تعریف یہی ہے الظاہر بنفسہ والمظہر لغیرہ۔ اللہ اکبر۔ میں ترجمہ کرنے سے پہلے ایک مثال قائم کر لوں تاکہ تعریف پہنچ سکے۔ روشنی تو اس سے پھوٹ رہی ہے نا، اس سے پھوٹ رہی ہے، یہ جتنی لائٹس آن ہے روشنی ان سے پھوٹ رہی ہے، لیکن آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، آپ کی چہرہ میری طرف ہے، آپ اس جلتے ہوئے بلب کو نہیں دیکھ رہے، مجھے دیکھ رہے ہیں۔ کیوں؟ آپ کو روشنی نظر نہیں آ رہی، روشنی میں نظر آ رہا ہوں۔ اگر یہ آن نہ ہوتی تو میں نظر نہ آتا، خود روشنی نظر نہیں آ رہی۔ یہی ہے نور کی تعریف الظاہر بنفسہ والمظہر لغیرہ۔ نور ہوتا ہی وہی ہے جو خود بخود ظاہر ہو اور اپنے سوا ہر شے کو ظاہر کرے۔ اب یہاں دو باتیں ہیں، خود بخود ظاہر ہو۔ اب میں کیسے کھولوں اس لفظ کو؟ نور خود بخود ظاہر ہوتا ہے، نور بنفس نفیس خود ظاہر ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اپنے سوا ہر شے کو ظاہر کرتا ہے۔ پتہ چلا نور کی تعریف ہی یہی ہے کہ نور دکھتا نہیں، نور دکھاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر یہ بات پہنچ گئی تو حدیث معرفہ بن نورانیہ کے اس جملے پر غور کیجئے جس میں لسان اللہ نے سلمان سے مخاطب ہو کر کہا تھا کہ نور اشرق من صبح الازل فلاح علی حیاک للتوحید آثارہ۔ علی نے کہا تھا صبح ازل سے نور کی کرن پھوٹی، نور کی صبح ازل سے پھوٹنے والی کرن توحید کے ہیکلوں پر پڑی تو توحید ظاہر ہوئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بس میں حدیث کا ترجمہ مکمل کر کے سمیٹنے کی طرف بڑھنے لگا ہوں۔ کیا فرمایا؟ اللہ نے نور سے ایک نور خلق کیا، اس نور سے قل هو اللہ احد کو خلق کیا۔ اللہ اکبر۔ یہاں ترجمہ دہرانے پر ایک اور حدیث سامنے آ گئی، زیادہ دیر نہیں رکوں گا یہاں پر۔ یہاں ایک اور مقام پر معصوم کا مسلسل کلام میں ایک جملہ ہے جس میں معصوم نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ نے ہمیں نور کے خلق کرنے سے کہیں پہلے خلق کیا، یعنی ابھی نور خلق نہیں ہوا تھا یہ تھے۔ تو یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس نے اپنے نور سے خلق کیا، پتہ چلا یہ خلق ہونے والے نور سے خلق نہیں ہوئے، یہ خلق کرنے والا نور ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مل کر جلی نے ایک نور خلق کیا، اس نور سے قل هو اللہ احد کو خلق کیا اور اس کے 20 لاکھ اسے پر عطا کیے۔ لا یمر بملأ من الملائکۃ، جب خلق ہونے کے بعد
قل هو اللہ احد نازل ہونے لگی، نازل ہوتے ہوئے جس ملائکہ کے گروہ کے پاس سے قل هو اللہ احد نازل ہوتے ہوئے گزرتی، الا خضعوا لها وقالوا نسبت ربنا نسبت ربنا، جہاں جہاں سے بھی قل هو اللہ احد خلق ہو کے نازل ہونے کے لیے گزرتی آئی، ہر ملائکہ کے گروہ اسے جھک جھک کر کہتے ہمارے رب کا نسب نامہ ہے، ہمارے رب کا نسب نامہ ہے۔ اللہ اکبر۔ ملائکہ جھک جھک کے قل هو اللہ احد کے لیے کہہ رہے ہیں یہ ہمارے رب کا نسب نامہ ہے، لیکن نبی نے جس علی کے لیے کہا تھا کہ قل هو اللہ احد کی مثل ہے، اس علی کا جب نور چمکا تو ملائکہ جھکے نہیں، سجدوں میں گر کے کہہ رہے ہیں ما اشبہ ھذا النور بنور ربنا، یہ تو ہمارے رب کا نور ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بس قل هو اللہ کی نسبت سے آخری جملہ ملاحظہ فرمائیے، اور میں نے گفتگو سمیٹ لی۔ عرض کروں نا، نہیں اس طرح تو نہیں، طلب محسوس ہوگی تو رسد ہوگی نا۔ ایک مرتبہ مل کر پوری طاقت سے مولا کا نام لو نا، کہ جس سے یہ سستی چھٹے، پتا چلے کہ علی والے علی کا ذکر سننے کے لیے آئے ہوئے۔ بس آخر جملہ کہتے ہوئے منبر چھوڑنے لگا ہوں۔ رسول اپنے اصحاب کے ساتھ ہیں؟ نہیں، بلکہ اصحاب رسول رسول کے ساتھ ہیں۔ تقدیم و تاخیر کا ترتیب یہی بنتی ہے۔ اصحاب رسول کے ساتھ ہے، اور رسول نے پوچھا ایکم یصوم الدہر، تم میں کون ہے جو ساری زندگی روزے رکھتا ہے؟ اب اس سے پہلے کہ اصحاب ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، اس سے پہلے کہ کوئی کلام کرتا، سلمان نے کہا انا یا رسول اللہ، میں ساری زندگی کا روزے دار۔ اب دیکھ کر سننے والے حیران کہ یہ عجمی زیادہ کھاتا پیتا بھی دیکھتے ہیں اب اسے، اور کہہ رہا ہے ساری زندگی کا روزے دار۔ اللہ اکبر۔ نبی نے کہا تم میں کون ہے جو ساری رات قیام میں گزارتا ہے؟ اس سے پہلے کہ کوئی بولتا، سلمان نے کہا انا یا رسول اللہ۔ اب جو سوچ رہے تھے اب ان کا تھوڑا غصہ بڑھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ نبی نے کہا تم میں کون ہے جو روز ایک قرآن ختم کر کے سوتا ہے؟ سلمان نے کہا انا یا رسول اللہ۔ اب جو برداشت کر کے بیٹھے تھے پھٹ پڑے، یا رسول اللہ عجمی زیادہ، ہم پر فخر مباحات کرنے کے لیے، ہم پر خود کو ترجیح دینے کے لیے ہمارے سامنے جھوٹ بول رہا ہے۔ ہم اسے دیکھتے ہیں کھاتا پیتا ہے، جب دیکھتے ہیں رات کو جاؤ سو رہا ہوتا ہے، کہتا ہے میں ساری رات قیام کرتا ہوں۔ نبی نے کہا آج اگر سلمان کی نہیں سنو گے تو آج کا لقمان کہاں سے لاؤ گے؟ اللہ اکبر۔ آگے بڑھ کے اسی سے پوچھ لو۔ اب جمع ہو کے سلمان کی طرف رخ پھیرا، سلمان کی طرف رخ کر کے کہا او سلمان تو کیسے کہہ رہا ہے کہ میں ساری زندگی کا روزے دار ہوں؟ ہم تجھے فلاں دن کھاتا پیتا دیکھا، فلاں دن ہم نے دیکھا تو کھا پی رہا ہے، تو رسول کی موجودگی میں جھوٹ کہہ رہا ہے۔ سلمان نے کہا نہیں، قرآن نہیں کہہ رہا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرے گا گویا اس نے 10 نیکیاں کی۔ سلمان کہہ رہا ہے میں ہر مہینے 3 روزے رکھتا ہوں، 3 کو 10 سے ضرب دو، پورے مہینے کا روزہ نہ ہوا تو پوری زندگی کا روزے دار۔ اللہ اکبر۔ اب جب یہ جواب سنا سلمان سے، اب تھوڑا سنبھل کر
دوسرا سوال کیا، کہا اچھا یہ بتاؤ کہ تم کیسے کہہ رہے ہو کہ میں ساری رات قیام کرتا ہوں؟ سلمان نے کہا نبی نے نہیں کہا تھا من باتا لیل علی طہر فکأنما احیا اللیل، جو رات کو وضو کر کے سوئے گویا اس نے ساری رات عبادت میں گزاری، میں روز وضو کر کے سوتا ہوں، ساری رات قیام نہ ہوا؟ اللہ اکبر۔ بس آخری جملہ اور سمٹ گئی بات۔ اب اپنا سموہ لے کر تیسرا سوال کرنے لگے، کہا تم یہ کیسے کہہ رہے ہو کہ میں روز قرآن ختم کر کے سوتا ہوں؟ کہا میں نے نبی سے سنا تھا، نبی نے کہا ہر بندہ جو ایک دن میں 3 دفعہ قل هو اللہ احد پڑھ لے گویا اس نے پورا قرآن ختم کر لیا۔ اب یہاں پر سلمان کی بات تو تمام ہو گئی، میں یہاں آخری جملہ کہنے لگا ہوں۔ سلمان نے کہا کہ نبی کہہ رہا ہے 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھنے والا، گویا اس نے پورا قرآن پڑھ لیا۔ اسی نبی نے کہا تھا علی ہے بمنزلہ قل هو اللہ احد، اب 3 دفعہ قل هو اللہ احد پڑھ لو تمہاری مرضی، 3 دفعہ علی 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 کہہ لو تمہاری مرضی۔ اللہ اکبر۔ بس ایک مرتبہ درود پڑھ لیجئے گا مل کے بابا جان۔ بس عبادت ذکر کی تکمیل کے لیے چند لمحے ذکر مسائل، اور یقیناً آج کی شب کی نسبت تو وہی پڑھے گا جس کا حق ہے۔ میں بس ایک روایت عزاداروں کے پرسے کے لیے پیش کرنے لگا ہوں۔ ابھی چند ہی دن گزرے ہیں کہ یہ اسیر مشیت خانوادہ شام کے زندان میں قید ہے۔ چند ہی دنوں قید خانے میں ابھی گزرے ہیں کہ ایک خاتون کا گزر ہوا قید خانے کے قریب سے۔ جس لمحے وہ خاتون قید خانے کے پاس سے گزری ہے نا، یہی لمحہ تھا جب حسین کی بیٹی علی کی بیٹی سے کہہ رہی تھی پھوپھی اماں کچھ پانی مل سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اس نے جب گزرتے ہوئے یہ جملہ سنا نا، الٹے قدموں واپس لوٹی اپنے گھر کی طرف، کچھ پانی لیا، کچھ کھانے کو، واپس قید خانے تک پہنچی۔ قید خانے کے قریب آ کر شہزادی کی طرف بڑھاتے ہوئے کہہ رہی ہے یہ میری جانب سے قبول کیجئے، اس خاتون کا نام عفیفہ ہے۔ جب اس نے کھانا اور پانی بڑھایا ہے نا تو عزادارو شہزادی نے کہا علی کی بیٹی نے تم نے کیوں زحمت کی؟ کہا نہیں زحمت کی ایسی کوئی بات نہیں، میں نے اپنی بیوی سے سنا تھا کہ جو مسافروں پر رحم کرے گا، جو کسی غریب الوطن قیدی پر رحم کرے گا، اللہ اکبر، اس کی مشکلیں آسان ہوں گی، اس کی دعا قبول ہوگی۔ کوشش کرنا آج کی رات کی نسبت تو نہیں، لیکن 2 نسبتوں کو سامنے رکھتے ہوئے کوشش کرنا ہر عزادار کی آنکھ ضرور وضو کر لے۔ یہ پرسہ حسرت ہے حسین کی بیٹی کا، علی کی بیٹی کا، رسول کی بیٹی کا۔ عزاداروں اس نے کہا کہ میں نے اپنی بیوی سے سنا تھا کہ جو غریب الوطن قیدی مسافر پر رحم کرے گا اس کی دعا قبول ہوتی ہے، اس کی مشکلیں آسان ہوتی ہیں۔ علی کی بیٹی نے سوال کیا تیری کیا مشکل ہے، تیری کیا دعا ہے؟ کہتی ہے ایک مدت گزر گئی ہے میں اپنی شہزادی کی زیارت نہیں کر سکی، میں مدینہ میں رہتی تھی، گردش دورہ مجھے شام لے آئی، جب سے شام آئی ہوں یہی دعا کرتی رہتی ہوں پروردگارا مجھے علی کی بیٹی کی زیارت نصیب کر، مجھے علی کے لال کی زیارت نصیب کر۔ عزاداروں شہزادی نے جب یہ جملہ سنا نا اس سے مخاطب ہو کر کہا تیری دعا قبول ہو گئی۔ اللہ اکبر، کہا تیری دعا قبول ہو گئی۔ کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میری دعا تو یہ ہے کہ مجھے علی کی بیٹی کی زیارت نصیب ہو جائے۔ علی کی بیٹی تو اپنی ماں کی قبر پر بھی رات کے اندھیرے میں جاتی ہے،
وہ شام میں مجھے اس کی زیارت کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ اکبر۔ عزادارو، شہزادی سے اس نے یہ جملہ کہا اور شہزادی نے کہا کہ تیری دعا قبول ہونے کو ہے۔ اب جب اس نے یہ جملہ سنا، مضطرب جو تھی، شدت زیارت کا اشتیاق رکھتی تھی، کہتی ہے مجھے حسین کی زیارت بھی ہو جائے گی؟ شہزادی نے کہا ہاں حسین کی زیارت بھی ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اس نے سوال کیا، کہا آپ یہ کیسے کہہ رہی ہیں کہ مجھے زیارت نصیب ہو جائے گی؟ شہزادی نے کہا یہ جو مسجد کا مینار ہے اس کی طرف ذرا اوپر کی طرف رخ کر کے دیکھ۔ جب اس نے مسجد کے مینار کی طرف اوپر رخ کر کے دیکھا نا، عزادارو یہ بی بی سے مخاطب ہو کے کہتی ہے کہ مسجد کے مینار پر تو مجھے کوئی سر نظر آ رہا ہے۔ شہزادی نے کہا پہچان وہ حسین کا سر ہے۔ جب اس نے دوسری مرتبہ سر اٹھا کے دیکھا، منہ پہ ماتم کر کے کہتی ہے شہزادی اگر یہ حسین ہے تو آپ کون ہو؟ علی کی بیٹی نے کہا وہی جس کی زیارت کی دعا کر رہی ہے، میں علی کی بیٹی ہوں، یہ بیڑیوں میں سجاد۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين